السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم جعل ھذا القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہب ہمی، آمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ التوبہ ہے، سورت کا نمبر 10 ہے، پارے کا نمبر جو ہے وہ سورت کا نمبر 9 اور پارے کا نمبر 10 ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے آیت نمبر 19 تک کمپلیٹ کیا تھا۔ آیت نمبر 20 دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجات عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ ایمان لے کر آئے ہیں، جنہوں نے ہجرتیں کی ہیں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں، اب جہاد بھی کیا ہے، اللہ کے ہاں ان کا بہت بڑا درجہ ہے۔ پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حاجیوں کی خدمات اور خانہ کعبہ کی یا مساجد کی آباد کاری یا مساجد کی خدمت سے بڑھ کر جو ہے وہ جہاد کی اہمیت ہمیں بتائی ہے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہی بات آگے کنٹینیو کر رہے ہیں کہ ایمان، جہاد اور جو ہجرت ہے، اس کا درجہ کس قدر زیادہ ہے اللہ کے نزدیک۔ کوئی بھی کام ہے جب تک ایمان نہیں ہوگا، اس کا درجہ اور اس کا مرتبہ اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ ایمان کے علاوہ کوئی کتنا بھی اچھا فلاحی کام کر لیتا ہے، لوگوں کی خدمات کر لیتا ہے۔ ابھی ہم پیچھے پڑھ کے آئے تھے، حاجیوں کو پانی پلانا، خانہ کعبہ کی خدمت بھی کوئی فائدہ نہیں دے گی جب تک ایمان نہیں ہے۔ تو ایمان جو ہے نا وہ بہت ضروری شرط ہے، پہلی شرط ہے۔ اس کے بعد الذین آمنوا وہاجروا، وہ لوگ جو کعبہ کے اندر بیت اللہ کے پاس رہتے ہوئے مکی دور میں مسلمان ہوئے، اس کے باوجود کافروں کے ظلم و ستم سہے، پھر اللہ کے نبی کی خاطر ہجرت کی، اپنا گھر بار چھوڑا۔ ہجرت کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ کیسی چیز ہے، آگے انشاءاللہ آئے گا، ہم دیکھیں گے کہ بہت سے لوگوں کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے۔ جب آپ ایک اچھے تاجر ہیں، آپ کا بہت بڑا کاروبار چل رہا ہے، وہاں پر آپ کی بہت سی دکانیں ہیں، جائیداد ہے، گھر ہے، خاندان ہے، قبیلہ ہے، اور ایک صدیوں سے آپ وہاں رہ رہے ہو، آپ کس طرح سے اس علاقے کو اچانک سے چھوڑ کر جا سکتے ہو صرف اس کلمے پر کہ آپ نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا؟ یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے اندر ایمان سرایت کر چکا تھا، جو کہ صحابی رسول تھے، جن کے ایمان کا لیول بہت ہائی تھا۔ تو اللہ نے کہا کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اس دور میں، جب کہ سختیوں کے دور تھے، اس دور میں جب مسلمانوں کو گرم ریت پر لٹایا جا رہا ہے، ان کے اوپر ظلم و ستم کے انبار لگے ہوئے ہیں، اب سب کچھ چھوڑ کر مال و جائیداد، خاندان، وہ ہجرت کر جاتے اللہ کے نبی کی خاطر، دو ہاتھ اور دو پاؤں لے کر۔ اور کہاں؟ کوئی پتہ نہیں کہاں۔ وہ لوگ جن کو جانتے بھی نہیں، ایک نیا علاقہ، نئی کنٹری، نئے لوگ، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اس سے بڑھ کر اور کیا، اب اپنی مال اور اپنی جانیں ہی اللہ کے راستے میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اب جو شخص اس قدر سب کچھ کر لیتا ہے، یہ بات ہم یہ جہاد اور کی آیات جو ہے ہم پہلے بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے پاس آیا اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اللہ کے نبی، میں اس دنیا میں آپ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ پھر حضرت عمر نے کہا، اللہ کی قسم، آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ آپ نے فرمایا، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ یعنی صحابہ نے اپنی جان کو بھی کچھ نہیں سمجھا، اپنے خاندان، بیوی بچوں کچھ نہیں سمجھا، اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ جب اتنی قربانی کوئی دیتا ہے تو اس کا صلہ تو ملتا ہی ہے۔ اس کا صلہ کیا ملا ہے؟ آیت کا آخری حصہ ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا، کامران کرے گا۔
اللہ ان کو فتح دے گا، نصرت دے گا۔ وہ کس صورت میں؟ وہ اللہ نے آگے بتایا ہے۔ یبشرہم ربہم، ان کا رب ان کو خوشخبریاں دے رہا ہے، برحمت منہ، خوشخبری کس چیز کی ہے؟ اللہ ان کو اپنی طرف سے رحمت دے گا، ورضوان، اور اللہ تعالیٰ ان سے رضامند ہو گیا، راضی ہو گیا ان سے، جنات لہم فیہا، ان کو جنات دیں گے، باغات دے گا اللہ، جس میں نعیم مقیم، وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان لوگوں نے 3 بڑی قربانیاں دی ہیں، ایمان، ہجرت اور جہاد۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 بشارتیں دی ہیں۔ اللہ نے اپنی رحمت دی ہے، اللہ نے اپنی رضا دی ہے، اور ہمیشہ کے لیے جنت میں قیام دیا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ جیسے جیسے اعمال ہیں اسی نسبت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو درجات بھی دے رہا ہے۔ وہ لوگ ایمان لے کر آئے ہیں، اس ایمان کے درجے میں، اس کے اجر میں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت دے رہا ہے، اور پھر آخرت پر ایمان لے کر آ گئے ہیں، اور ایک دنیا بالکل انہوں نے اپنی الگ بسا لی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کے اوپر اپنی رحمتیں نچھاور کر دی ہیں۔ اب انہوں نے اللہ کی خاطر ہجرت کر لی، اپنا گھر بار چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے ان سے اللہ راضی ہو گیا ہے، رضوان، اللہ نے اپنی رضامندی دے دی ہے۔ اور تیسری بڑی چیز، جنات لہم فیہا نعیم مقیم، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جنتیں دے گا جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب جب انہوں نے جہاد کیا اور جہاد کے بعد ان کو شہادت مل گئی، اب جنت بھی شہید کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر ایسے عظیم انسان کے لیے جو اپنی جان اور مال کی قربانی لگا دیتا ہے، ایسوں کے لیے جنت کی نعمتیں اور اللہ کی رضوان، اس سے بڑھ کر اور نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ تو 3 انہوں نے قربانیاں دی ہیں، 3 ہی بڑی نعمتیں دی ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں خالدین فیہا ابدا، وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ پیچھے ہم سورہ انفال میں آیت نمبر 72 میں بھی اسی آیات کے ساتھ ملتی جلتی آیات پڑھ کے ہیں، اور 74 میں پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اللہ ان سے راضی ہے، خوش ہے، اللہ تعالیٰ ان کو رزق کریم دے گا۔ تو وہ بھی وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی عظیم عظیم درجات، عظیم عظیم نعمتیں دی تھیں ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرتیں کی ہیں اور جہاد کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، آیت نمبر آگے سے 23 آ رہی ہے، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، تم جو تمہارے باپ دادا ہیں اور جو تمہارے بھائی ہیں، اولیاء، ان کو اپنے دوست مت بناؤ، اپنے بھائی مت سمجھو۔ ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان کو زیادہ پسند کرتے ہیں کفر کی نسبت، یعنی اگر تمہارے سگے خون کے رشتے بھائی یا تمہارا باپ کافر ہے اور تم ایمان والے ہو، تو ان کو اپنا دوست مت بناؤ۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اب اللہ نے تمہیں صاف حکم دے دیا ہے کہ ان سے کنارہ کش ہو کے رہنا ہے۔ تم میں سے اگر کوئی ان کو اپنا دوست بناتا ہے تو یہ لوگ ظالم ہیں، انہوں نے ایمان لانے کے بعد اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے۔ یہاں پر جو مراد ہے وہ یہ ہے، اسلام کی طرح کے جو حقوق اور فرائض ہیں وہ نہیں دینا، ورنہ اگر کسی کا کافر باپ ہے تو اس کی خدمت کرنا، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ایز اے باپ ہونے کی نسبت اللہ نے اس سے منع نہیں کیا ہے۔ یہاں سے مسئلہ یہ ہے کہ بھائی یا باپ، یہ جو رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ سلوک کرنا جو دوسرے مومنین کے ساتھ ہے، وہ والی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے۔ اگلی ہم آیت پڑھیں گے تو پھر سمجھ میں آئے گا۔ کل، اے نبی کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اگر تمہارے باپ دادا، و ابناؤکم، تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارا خاندان یا کنبہ، و اموالو، اور تمہارے مال، اموالن اقترفتموہا، وہ جو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے کمائے ہیں، و تجارتن، اور تمہاری تجارت، تخشونا، تم ڈرتے ہو، کسادہا، کہ کہیں وہ کم نہ پڑ جائے، و مساکنی، اور وہ گھر، ترضونہا، جو تمہیں زیادہ پسند ہیں، احب الیکم من اللہ و رسولہ،
اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پسند ہیں، وجہاد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ تمہیں یہ سب چیزیں پسند ہیں، فتربصوا، پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، اللہ تم پر اپنا کوئی حکم نازل کر دے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ نافرمان قوموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ بہت ہی سخت آیات، بہت ہی دو ٹوکا آیات، ایمان بہت بڑا امتحان لیا اللہ نے ان 2 آیات میں مومنین کا جو ایمان لے کر آ گئے ہیں۔ کیا ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے، اگر باپ یا بھائی کفر پر ہے، تم ایمان والے ہو، تمہارا ان سے اس طرح سے سلوک کرنا جو کہ ایمان والوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، جو حقوق ایمان والوں کو دیے جاتے ہیں، وہ تم نہیں کر سکتے۔ اگر وہی کرو گے، ان کی خاطر اسلام میں پوری طرح عمل نہیں کر پاؤ گے، تو پھر تمہارے ایمان ضائع ہو جائیں گے۔ ان کو خوش کرنے کی خاطر تم ایمان کو کمپلیٹلی اپنے اوپر رچا بسا نہیں پاؤ گے، تو پھر کیا ہوگا، تمہارا ایمان ڈگمگا جائے گا۔ ہاں، اگر کسی کا باپ ہے تو باپ والے فرائض، ان کی خدمت کرنا، ان کو کھانا پلانا، یہ دینا، اس کی اسلام اجازت دیتا ہے۔ مگر وہ کہے کہ تم میری محبت میں کچھ کفر کی باتیں مان لو، کچھ اسلام کی مان لو، اس بات سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اور اگلی آیت میں تو اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف بات کہہ دی، اے نبی مومنین سے، مسلمانوں سے کہہ دیجئے، ان کے باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں، خاندان، مال جو انہوں نے کمائے ہوئے ہیں ایک عرصے سے، اور وہ تجارتیں جو وہ کب سے کر رہے ہیں، وہ گھر جو ان کو بڑے پسند ہیں، اگر وہ سب اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے یا اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے سے ان کو روک رہے ہیں نا، تو پھر اب ان کے اوپر اللہ کی کوئی نہ کوئی آفت آئے گی۔ ایمان لانے کے بعد اس سے بڑھ کر امتحان کیا ہے؟ انسان کی نیچرل ایک چیز ہے، اس کو اپنے باپ، بیٹوں سے، بیویوں سے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، ان سے لگاؤ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ نے کہا کہ جب تم ہجرت کرنے لگو تو تمہیں اس کی کسی کی پرواہ نہیں کرنی، اب تمہیں پرواہ آئے گی، ہجرت کرتے وقت اپنے رشتوں کی پرواہ آئے گی۔ اگر تمہاری بیویاں کافر ہیں تو اب وہ تمہاری بیویاں نہیں ہیں، اگر تمہارے باپ یا بیٹا کفر پر ہیں تو اب ان سے تمہارا کوئی ریلیشن نہیں ہے۔ اسی طرح سے انسان کو اپنے کمائے ہوئے مال و دولت پر، اپنے کاروبار پر، اپنی جائیداد، ان سب سے بڑی محبت ہوتی، کیونکہ انسان نے خون پسینے کی کمائی کر کے ساری چیزیں اکٹھی کی ہوتی ہیں۔ لیکن اب مومنین کے ایمان کا امتحان یہ ہے کہ وہ ان سب چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے دین کی خاطر ہجرت کریں گے اور جہاد کریں گے۔ تو اب اس کے لیے بہت دل گردہ نکالنا پڑے گا، بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی، بہت نفسانی خواہشات کو مارنا پڑے گا، پھر وہی مومنین، وہی مسلمان جہاد کر سکیں گے جن کا ایمان کا لیول بہت ہائی ہے، اور وہی مسلمان اور مومنین ہجرت کر سکتے ہیں جن کے ایمان کا لیول ایک اعلیٰ درجے کی مثال ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں وہ مومنین جنہوں نے اپنے گھر بار، رشتہ دار، بیوی بچے سب چھوڑ دیے تھے، اللہ کی خاطر ہجرت کر لی تھی، اور جنہوں نے ہجرت جہاد کیے تھے ان ساری چیزوں کے باوجود۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب پہلی جنگ ہوئی تھی نا بدر کی، تو حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن جو ہے اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے کے خلاف تلواریں لے کر کھڑے ہو گئے تھے۔ عبد الرحمن کفر پر تلوار لے کر آیا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق اسلام کی طرف سے تلوار لے کر آئے۔ اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ماموں ان کے مقابل کھڑے تھے، لیکن ان دونوں نے ایک دوسرے کے جو ہے وہ اس چیز کا لحاظ نہیں رکھا کہ اسلام کے سامنے میرے بچے ہیں، میں اپنے بچوں کو فوقیت دوں، بلکہ بعد میں جب جہاد ہو گیا تو حضرت عبد الرحمن جو ہے ابو بکر کے جو بیٹے تھے وہ مسلمان ہو گئے، تو انہوں نے اپنے ابا سے ڈسکشن کیا کہ جب بدر کی جنگ تھی آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے،
تو مجھے اپنے باپ ہونے کا، آپ کے میرا باپ ہونے کا احساس ہوا، میں شرما گیا، میں ڈر گیا، اور میں نے جلدی سے اپنی تلوار موڑ کے دوسرے لوگوں کی طرف رخ کر لیا۔ تو حضرت ابو بکر نے آگے سے پتہ ہے کیا کہا؟ ابو بکر کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ تم میری تلوار کے نیچے ہو، میں تمہارے مقابل ہوں۔ اگر مجھے یہ احساس ہو جاتا کہ میرے مقابل عبد الرحمن ہے اور تم اس وقت کفر پر تھے، تو میں نے بیٹے کو نہیں کفر کو ترجیح دینی تھی۔ مطلب صحابہ نے، اسی لیے اللہ بار بار کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو عشرہ مبشرہ صحابی بنایا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رہتے ہوئے ان کو جنتوں کی بشارت دی۔ کیوں؟ انہوں نے اپنے سگے خونی رشتوں کی پرواہ نہیں کی۔ انہوں نے بڑے بڑے اپنے بزنس مین جو مکہ میں ایک اعلیٰ ان کا مقام تھا، درجہ تھا، اس کو چھوڑ کر آ کر مدینہ شریف میں لوگوں کے ساتھ رہ کے، لوگوں کی پارٹنرشپ پر یا ان کی غلامی میں رہ کر، اور 2 کپڑوں پر اور 2 وقت کی روٹی پر اجرت کمائی ہے، اور گلی گلی پھر کر اپنی روزی کا انتظام کیا ہے۔ انہوں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی، ان کو صرف پرواہ تھی اللہ اور اس کے رسول کی۔ یہی وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بارہا قرآن میں فرما چکا ہے کہ اللہ ان سے خوش، وہ اللہ سے خوش، اور اللہ تعالیٰ بارہا فرما چکا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، جنہوں نے ہجرتیں کی، جنہوں نے جہاد کیا اپنے مال سے، اپنی جان سے، اللہ کے نزدیک ان کے درجات بہت بلند ہیں۔ اسی لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا یبشرہم ربہم برحمت منہ رضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم۔ کیوں یہ سارے درجے کیوں دیے ہیں؟ اس لیے دیے ہیں کہ وہ جو فطری محبت ہے ایک انسان کی مال سے، اپنے خونی رشتوں سے، اپنے کاروبار، اپنے بزنس سے، جس کے پیچھے انسان نے اپنے خون پسینے کی کمائی ایک کی ہوتی ہے، لیکن اس کا نتیجہ جب آنے والا ہوتا ہے، دوسری طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے قربانی مانگ لیتا ہے، تو اس کو اللہ کی خاطر، رشتہ داروں کی محبت، اپنی آسانی، دنیا کی تن آسانی جو ہوتی ہے، دنیا میں طلبگاری، اپنی خواہشات، سب اللہ کے احکام کے آگے قربان کر دینی ہوتی ہے، تبھی جا کر حقیقی کامیابی ملتی ہے۔ وگرنہ حدیث شریف میں بہت مقامات پر آیا ہے، جب تم جہاد چھوڑو گے اللہ تم پر ایسی ذلت مسلط کر دے گا جس سے تم کبھی نکل نہیں پاؤ گے۔ ابن ماجہ ہے کتاب الجہاد میں۔ گویا کہ اس بات نے صاف ثابت کر دیا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد نہ کرنے والی قوم، اللہ کی خاطر قربانیاں نہ دینے والی قوم، ایک طرف ہم اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہم وہ سب چاہتے ہیں، کوئی قربانی دینا نہیں چاہتے، وہ سب آسائشیں بھی چاہ رہے ہیں، تو پھر جو ہے پھر وہ درجے نہیں ملنے والے ہیں رضی اللہ عنہم والے۔ پھر کیا کرنا پڑے گا؟ وہ جو صحابہ نے قربانیاں دی ہیں، ویسے تو درست بات ہے، ہم ان کے اشیر بھی نہیں ہیں، لیکن نہ تو ہمیں جہاد کی راہ کو چھوڑنا ہے، نہ صحابہ کے راستے کو چھوڑنا ہے۔ اگر ہم اس طرح فلی عمل نہیں کر سکتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں بھی اپنے ان بندوں میں کر لے جنہوں نے اپنے رشتے داری، اپنے خاندان، اپنے خون پسینے کی کمائی ہوئی کمائی، اپنی دولت، جائیداد، سب کی محبت کو ایک سائڈ پہ رکھا، اور اے اللہ تیری محبت اور تیرے رسول کی محبت کو چن لیا، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج عرب سے آیا ہوا دین دنیا کے کونے کونے میں پھیلا ہے۔ ان کی قربانیوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ کہاں ملک کے ایک کونے میں ہم ہیں اور ایک کسی اور کونے میں کوئی اور ملک ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب کو دین پر کر دیا۔ مطلب اسلام پوری دنیا کے کونے کونے تک پھیلا ہوا ہے، کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں پر آذان کی آواز نہیں آتی، جہاں پر مسلمان اور مومنین نہیں ہیں، چاہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہوں یا اس سے زیادہ ہوں، اور یہ ان صحابہ کی کوشش اور فضیلت کا نتیجہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میں دین پر قائم و دائم رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔